یا کوئی رک کے آپ کو سمجھا سکتا ہے بھی ذرا دیکھو آپ کی پگڑی یوں ہو رہی ہے، آپ کی ٹوپی یوں ہو رہی ہے، آپ کے بال یوں بکھر رہے ہیں، آپ نے حجامت نہ کروائی تو لوگ یہ کہیں گے کہ آپ کے بال بڑے ہو رہے ہیں. تو ظاہر تو آپ کو جگہ جگہ سے سمجھ آ جائے گی، لیکن باطن کی اصلاح کے لیے آپ کو اہل باطن کے ساتھ رجوع کرنا پڑے گا. یہ خانقاہیں ہیں، یہ مراکز ہیں، یہ اہل باطن یہاں موجود ہے. بڑے بڑے مراکز انہوں نے آباد کیے، اللہ نے ان سے کروائے، اللہ نے کروائے ہیں. لیکن یہ تو حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت ہے. حضرت بکھرے موتی کتاب میں نے ابھی دیکھی ہے کچھ دن پہلے، حضرت مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے ہندوستان سے. انہوں نے ہمارے حضرت خواجہ فضل علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے اس کے اندر کہ ایک مرد درویش کا تقوی بیان کیا کہ حضرت نے جب کھانا اپنے سر پہ رکھ کے فقیروں کے آگے رکھا. وہ فقیر کون تھے؟ وہ فقیر کون تھے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے؟ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبد الغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے. حضرت حافظ کریم بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ بھی صاحب کمالات شخصیت. حضرت مولانا عبد الغفار صاحب تھے لاڑکانہ والے. حضرت مولانا عبد المالک صاحب تھے خانے وال والے رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا عبد المالک صاحب تھے چوک قریشی والے. حضرت مولانا عبداللہ بہلوی صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ. حافظ محمد موسیٰ صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ. حافظ غلام حبیب صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ چکوال والے. اسی طریقے سے حضرت سید غلام دستگیر شاہ صاحب تھے حالانی والے. حضرت مولانا خلیفہ نور بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھلن شریف والے تھے. حضرت مولانا عمر یوسف صاحب تھے چنی گوٹھ والے. حضرت مولانا خواجہ سعید احمد صاحب تھے قریشی احمد پور والے. حضرت قریشی عزیز محمد صاحب تھے احمد پور والے. حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب تھے احمد پور والے. حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب تھے مدیجی والے. اور حضرت مولانا اختر محمد شاہ صاحب تھے مدیجی والے. اس طریقے سے حضرت کے حضرت مولانا سید حضرت علی المرتضیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے گدئی شریف والے. حضرت اللہ شاہ صاحب تھے گدئی والے. حضرت لطف اللہ شاہ صاحب تھے گدئی والے. اس طریقے سے حضرت کے خلفاء ہندوستان میں بھی تھے، پاکستان میں بھی تھے، علماء تھے. علماء کی جماعت تھی جہاں حضرت نے آ کے اپنی روٹیاں لنگر کے فقراء کے لیے اپنے سر سے نیچے رکھیں اور حضرت نے وہاں یہ فرمایا کہ فقیرو یہ وہ لنگر ہے کہ جب ہم نے زمین میں ہل چلایا تو وضو کے ساتھ چلایا، بغیر وضو ہل نہیں چلایا. اور پھر فرمایا کہ جب ہم نے زمین میں بیج ڈالا تو وضو کے ساتھ، جب پانی لگایا تو وضو کے ساتھ، جب فصل دیکھ بھال کی گئی تب بھی وضو کے ساتھ، جب ہم نے فصل کو کاٹا گندم کو تب بھی وضو کے ساتھ، بھوسے اور گندم کو الگ کیا تو وضو کے ساتھ. پھر فرمایا کہ جب یہ گندم گھر میں آئی، آگے آ جائے، جب یہ گندم گھر میں آئی، آگے تھوڑا پیچھے ہو جائے، تھوڑا پیچھے ہو جائے. تو جن خواتین نے اس گندم کو چکی میں پیسا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ہماری دادی محترمہ کی، میں نے ان کی زیارت کی، میری عمر 8 سال کی تھی. وہ نابینا ہو چکی تھی، نابینا، آنکھیں نہیں تھی، میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی رہتی تھی، دیکھتی رہتی تھی، مجھے پیار کرتی رہتی تھی. تو مجھے والد صاحب نے بتایا کہ میری اماں نے یعنی حضرت کی صاحبزادی نے لنگر کی اتنی خدمت کی روٹی پکانے میں حد کر دی کہ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے سارے لنگر کا بوجھ ایک خاتون کے اوپر تھا کہ وہ صبح اٹھتی تہجد کے نوافل پڑھ کے تسبیح کر کے ذکر اللہ کی، درود شریف کی، اور چکی پہ بیٹھ جاتی، بسم اللہ سے آٹا پیس دیتی، پھر لکڑیاں جو خود دھوتی تھیں تقوی کی حیثیت سے ان کو آگ میں جلاتی تھیں اور اس کے بعد روٹی پکاتی تھیں. کیونکہ ہماری دادی جو تھیں حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی درمیان والی بیٹی تھی اور باقی بیٹیاں جو تھی حضرت کی وہ شادی شدہ ہو کے چلی گئی تھی اور ایک بیٹی چھوٹی تھی. اور یہ ہماری دادی اس لیے حضرت کے ہاں تھی کہ ہمارے دادا جان ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو تھے وہ ہمارے والد صاحب پیدا ہی نہیں ہوئے کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی 36 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. اور وہ صاحب کشف و کرامت تھے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا جان کو یعنی اپنے داماد کو فقیر پور شریف کے قبرستان میں یا قرب و جوار کے قبرستان میں لے کے جاتے تھے اور فرماتے خواجہ علی مراقبہ کرو، بتاؤ اس قبر میں مرد ہے یا عورت ہے.
تو ہمارے دادا جان رحمت اللہ علیہ جن کی قبر بھی فقیر پور شریف میں ہے، وہ مراقبہ فرماتے اور بتاتے حضرت اس قبر میں مرد ہے اور جنت میں ہے، اس میں عورت ہے وہ بھی جنت میں ہے۔ تو اس لیے وہ اپنے والد کی تربیت میں رہیں، صحبت میں رہیں اور شادی نہیں کی، اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت نے اپنا بیٹا بنا لیا، یتیم تھے، اور حضرت نے ان کو دو لقب دیے، ایک کلیم اللہ کا اور ایک قاضی کا۔ کبھی قاضی بلاتے تھے، کبھی کلیم اللہ بلاتے تھے۔ اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتایا کہ دادی کی یعنی اماں جان کی، ہماری دادی کی یہ آنکھیں تب ختم ہوئی جب انہوں نے مسلسل لنگر کی روٹی آگ پہ بیٹھ کے پکائی تو ان کی بینائی آگ پہ ختم ہو گئی۔ تب میں نے ایک دن سوچا بیٹھ کے، میں نے کہا یا اللہ، ایک عورت کا ایمان تھا کہ اس نے اتنی خدمت کی کہ اس نے تیرے مہمانوں کی، تیرے نام کے طالبین کی خدمت میں اپنی بینائی دے دی ہے، کیا تو اس کے بدلے میں ان کو جنت نہیں دے گا؟ تو مجھے یقین ہے کہ اللہ ان کو جنت عطا کر چکے ہیں اور جنت کے اعلیٰ مقامات میں موجود ہیں، اپنے والد کے ساتھ اور خاوند کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ۔ تو میرے دوستو، حضرت نے فرمایا فقیرو، یہ گندم آئی اور گھر میں آٹا پیسا گیا وضو کے ساتھ، لکڑیاں جلائی گئی وضو کے ساتھ، روٹی پکائی گئی وضو کے ساتھ، روٹی اٹھائی گئی وضو کے ساتھ، میں اب آپ کی خدمت میں لایا ہوں وضو کے ساتھ۔ جب ایسا تقوی ہو تو پھر وہاں کتب اور ابدال کیسے نہ بنتے؟ وہاں شاہ عبد الغفور عباسی مدنی جیسے رحمت اللہ علیہ جیسے ولی کیسے پیدا نہ ہوتے، جنہوں نے 50 سال جا کے روضہ رسول اللہ پہ بیٹھ کے اللہ کے دین کا کام اور سلسلے کا کام کیا۔ حرمین کے امام ان کی صحبت میں بیٹھنا سعادت سمجھتے تھے۔ حرمین کے امام ہمارے حضرت شاہ عبد الغفور عباسی مدنی رحمت اللہ علیہ، آپ نے اکثر واقعہ سنا ہوگا کہ ایک شام کے بزرگ آپ کے ساتھ حضرت کے خاندان میں سے موجود ہیں، مولانا شمس الرحمان سے عباسی، انہوں نے بھی وہ واقعہ لکھا ہے، میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، نئے حضرات ہیں۔ شام کے بزرگ آئے، حضرت کی عادت تھی کہ حضرت بدھ کے دن جاتے تھے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر پہ، وہاں جا کے حضرت مراقبہ فرماتے تھے اور سلام بھی پیش فرماتے تھے، تو جماعت بھی ساتھ جاتی تھی، پیدل جاتے تھے حضرت۔ تو وہ جو بزرگ تھے ان پہ کچھ کیفیت طاری تھی، وہ کبھی ادھر بھاگتے، کبھی ادھر بھاگتے، کبھی ادھر بھاگتے۔ عربی زبان کیونکہ حضرت کو عبور تھا، وہاں قیام تھا، وہ عربی تھے، تو انہوں نے حضرت سے بات کی۔ حضرت نے فرمایا یہ کیا حرکت کر رہے ہو، کبھی ادھر بھاگتے ہو، کبھی ادھر بھاگتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے حضرت میں دیکھ رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، دیکھیں آپ کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ حضرت نے اس کی بات پہ توجہ نہیں دی، کیونکہ جو کاملین ہیں ایسی باتوں پہ اتنی جلدی توجہ نہیں دیتے کہ شاید یہ بندہ پتہ نہیں کس شکل میں بات کر رہا ہے، اور اگر کوئی ہم جیسا ہوتا تو بڑا خوش ہو جاتا، بھی دیکھو بھی ہمیں کتنی مقام مل گیا کہ نبی علیہ السلام یہ ہمارے ساتھ چل پڑے۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ واپس آئے تو وہ شام کے جو بزرگ تھے وہ سیدھے حرم میں چلے گئے، واپس حرم سے آئے تو روتے ہوئے آئے اور حضرت سے آ کے فرمایا کہ حضرت آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام بھیجا ہے۔ کیا خوش نصیب لوگ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیج رہے تھے۔ یہ مقام کہاں سے ملا؟ جب باطن کی اصلاح ہو گئی۔ علم تو بڑا تھا، حضرت شیخ الحدیث تھے جامعہ امینیہ دہلی میں، بڑا مقام تھا وہاں، لیکن جب قریشی سعید محمد صاحب رحمت اللہ علیہ ان کو یہاں حضرت کے پاس لے کے آئے تو فرمایا حضرت نگاہ ڈالے، مجھے انسان بنا دے، مجھے انسان بنا دے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، داستان ہے۔ حضرت نے توجہ ڈالی، حضرت نے کمالات پہ پہنچا دیا، کمالات پہ۔ سونا تو پہلے ہی تھا، اب صرف سہاگا چڑھا دیا اس کے اوپر، سونا تو وہ پہلے ہی تھے۔ پھر حضرت قریشی رحمت اللہ، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام دیا ہے اور نبی علیہ السلام نے پیغام بھی دیا ہے، فرمایا عبد الغفور سے کہہ دیں جس مقصد کے لیے ہم نے آپ کو ہندوستان سے یہاں بلایا عربستان میں، وہ اس مقصد پہ پورا عمل کریں اور پورا پورا کھل کے کام کریں، سلسلہ نقشبندیہ کا کھل کے کام کریں، کیونکہ یہ تمام سلاسل میں بڑا معتبر اور مضبوط
شریعت و سنت کے مطابق یہ سلسلہ ہے نقشبندی جو سلسلہ ہے۔ اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام سنا، فوراً انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو یہ پیغام بھی دیا ہے کہ اگر مدنی صاحب اس بات پہ یقین نہ کریں تو یہ بتا دینا کہ آپ کے چبوترے کے اوپر کے حصے میں جو کلمات لکھے ہوئے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ وہ ہم نے اپنے ہاتھ سے لکھے تھے، اپنے ہاتھ سے لکھے تھے۔ وہ کلمات صرف حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے علم میں تھے اور کسی کو نہیں بتایا، چھپایا، مخفی رکھا ہوا تھا اس بات کو۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو حضرت نے ان کو سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، سینے سے لگایا۔ 2 سال قبل اس فقیر کو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں زیارت ہوئی۔ اسی اجتماع کے ختم ہونے کے بعد میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ آپ کو سنا رہا ہوں، میری کیونکہ بیعت بھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے 2 دفعہ مجھے حضرت نے اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت فرمایا، اور میرے قلب پہ بھی انگلی حضرت نے لگائی تھی، مجھے اب بھی یاد ہے۔ اور فوراً مجھے بخار بھی ہو گیا تھا کیونکہ حضرت کی توجہ بڑی تھی اور میں معصوم تھا، چھوٹا تھا۔ اور یہاں زیارت ہوئی مجھے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ، جماعت سب چلی گئی، اجتماع ختم ہو گیا، رات کو میں تھکا ہوا تھا، سو گیا، تو میں نے دیکھا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ گیٹ سے اندر داخل ہوئے ہیں۔ تو میں مسجد میں بیٹھا ہوا ننگے پاؤں دوڑ کے گیا، میں نے کہا یہ تو میرے مرشد میرے حضرت آ گئے ہیں اور اجتماع تو ختم ہو گیا ہے، حضرت اب تشریف لے کے آئے ہیں۔ مجھے تو وہ دن بھی یاد ہے جب حضرت یہاں تشریف لائے تھے، وہ تو یہاں مسکین پور کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ وہاں سے کپڑے بچھائے گئے یہاں تک، پہلے حضرت نے مزار شریف پہ حاضری دی، پھر یہاں آ کے حضرت نے بیان فرمایا فقیروں، لوگ مدینے جاتے ہیں، خرچہ کر کے جاتے ہیں، وقت نکال کے جاتے ہیں، مدینے والے نے مجھے مسکین پور بھیجا ہے۔ پھر فرمایا مسکین پور تو وہ مقام ہے کہ عبد الغفور آنکھوں کی پلکوں کے ساتھ بھی جھاڑو دے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ حضرت نے اس مقام کے بارے میں بڑا کچھ بیان کیا، کیونکہ یہ دین جو ہے شخصیات کا محتاج نہیں ہے، ہم سب دین کے محتاج ہیں، ہم سب دین کے محتاج ہیں۔ دین چمکا چمکایا ہوا ہے، ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں دین چمکا چمکایا ہوا ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم دین میں لگیں گے تو دین ہمیں چمکا دے گا، دین ہمیں چمکا دے گا۔ ہمارے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے، مسکین پور کا نقشہ ہی بدل گیا۔ یہ کمرے نہیں تھے، کچے حجرے تھے، حضرت خاکوانی سے مدد اللہ علی موجود تھے، آپ پوچھ لیں ان سے، یہاں کچے کمرے، چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، سواریاں نہیں تھی، راستے نہیں تھے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تو نور ہی نور ہو گیا، اس بستی میں نور ہی نور مدینے سے آیا یہاں پہ۔ بڑا بیان فرمایا حضرت نے، یہاں کایا پلٹ گئی مسکین پور کی۔ حضرت قاضی احسان احمد شوج آبادی خطیب پاکستان یہاں موجود تھے۔ ہمارے والد سے رحمۃ اللہ علیہ کا احرار سے بھی تعلق تھا، کیونکہ امیر شریعت عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ پورے 10 سال تک یہاں مسکین پور میں رہے، پورے 10 سال۔ حضرت سے بیعت ہونے کے بعد جاتے بیان وغیرہ کر کے پھر ادھر ہی آتے، خانقاہ کے سامنے ایک چبوترا تھا، والد صاحب نے بتایا وہیں بیٹھ کے 1000 دانے کی تسبیح پہ اللہ 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 کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ قاضی احسان احمد سے رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں فرمایا، والد صاحب نے عرض کیا کہ یہاں ایک مدرسہ ہو، قائم ہو جائے، خانقاہ آباد ہو جائے گی۔ تو قاضی صاحب کھڑے ہوئے فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بھوک لگی تھی، ان کو بیت المال سے ایک انار ملا کھانے کے لیے، ابھی وہ شکرانے کے نفل پڑھنے لگے کہ یہ میں شکرانہ ادا کر کے پھر کھاؤں گا انار۔ ابھی کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ ایک اور صحابی آئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہنے لگے علی یا آپ تو انار کھا رہے ہیں اور ہمیں دیکھیں ہم نے تو 3 دن سے پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آسمان کی طرف نگاہ ڈالی، مولا انار بھی دیا اور لینے والا بھی ساتھ بھیج دیا، فوراً اس کو دے دیا اور خود پھر نوافل شروع کر دیے۔ مولا میری بھوک کا انتظام بھی تو آپ نے ہی کرنا ہے نا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نماز سے فارغ ہوئے، ایک صحابی اور آئے، فرمایا علی یہ انار میں آپ کے لیے لایا ہوں، 1 انار 2 انار 3 انار 4 انار 5 6 7 8 9، یہ گن لیں آپ، 9 کے 9 آپ کے ہیں، آپ کھائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا پھر گنو، پھر گنے تو 9، پھر گنو 9 ہیں۔ فرمایا یہ علی کے نہیں ہو سکتے، یہ کسی اور کو دے دیں۔ فرمایا کیوں نہیں ہو سکتے؟
فرمایا میں نے مولا کو ایک دیا ہے، میرا رب مجھے اس کے بدلے میں 10 دے، 9 کیوں دے؟ وعدہ تو اس کا 10 کا ہے، 9 کیوں دیے ہیں؟ میں تو 10 لوں گا رب سے۔ وہ صحابی رسول نے پیچھے ایک انار چھپایا ہوا تھا، فوراً آگے کر دیا، فرمایا میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا، یہ 10 ہی رب نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ قاضی احسان احمد صاحب کھڑے ہوئے، فرمایا جس کے پاس حضرت علی کرم اللہ وجہ والا ایمان ہو وہ یہاں ایک کمرہ بنا دے، میں یقین دلاتا ہوں اللہ والوں کی صحبت میں کہ اللہ پاک اس کو جنت میں 10 کمرے عطا فرمائیں گے یا اس سے بھی زیادہ اپنی شان کے مطابق دیں گے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، سیٹھ حبیب صاحب تھے پاکولا والے، انہوں نے کہا میں غلام حاضر ہوں، 100 کمرہ بھی کہیں تو میں بنا دیتا ہوں۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے، فرمایا نہیں، مجھے آپ کی ضرورت تو ہے لیکن اس لیے نہیں ہے کہ آپ سارے مسکین پور میں اکیلے کام کر دیں، مجھے اکیلے سے نہیں کروانا، مجھے تو سب سے ملا کے کرانا ہے۔ تو پھر جماعتیں تیار ہوئیں، رحیم آباد والوں نے کمرہ بنایا، پھر ملتان والوں نے کمرہ بنایا، پھر شریفی مسجد کراچی والوں نے کمرہ بنایا، پھر فیصل آباد والوں نے کمرہ بنایا، پھر ہمارے لاہور کی جماعت نے حضرت سید علاء الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کے سرپرست، ان کے جانشین کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ کیا بہاریں ہوتی تھی، حضرت یہاں تشریف لاتے تھے، سارا اجتماع حضرت کے سپر تھا، نہ میرے والد صاحب کو غم تھا نہ ہمیں کوئی فکر تھی، حضرت اپنی جماعت کو لے کے آتے، سارا لنگر بھی چلا رہے ہیں، چلا بھی رہے ہیں، بیان بھی، جماعت بھی، صفیں بھی، سارا حضرت نے اتنی محنت کی، اتنی آپ جو نظر آ رہا ہے یہ ان بزرگوں کی محنت ہے، ہمارا اس میں کوئی عمل نہیں ہے، کوئی دخل نہیں ہے۔ یقیناً اس سارے پروگرام کے ہر عمل میں، ہر نیکی میں ان اکابرین کا حصہ موجود ہے جنہوں نے یہاں آ کے خدمت کی یا یہاں کوشش کی اس جگہ کو آباد رکھنے کی، یہ ان کی محنتوں کا اور دعاؤں کا ثمر ہے کہ یہ جگہ آباد سے آباد تر ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مقام کو مزید شرف عطا کر دیا ہے کہ آپ کے سامنے اتنی عالی شان اللہ کا گھر بن گیا ہے، تو یہ تو مسکین پور کی عظمت ہے نا، کسی بندے کی عظمت تو نہیں ہے، یہ تو رب کا گھر ہے اور فقیر کے در پہ بنا ہے۔ اللہ کی شان بڑی ہے یا اللہ کے بندے کی شان بڑی ہے؟ تو میرے دوستو، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں 2 کمرے تیار کروائے، اور اس کے بعد حضرت مولانا عبد الکریم شاہ صاحب تھے، انہوں نے کمرے تیار کروائے، حضرت علی مردہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کروائے، حضرت مولانا عبد الرشید صاحب ساری زندگی اس خانقاہ کے محتمم رہے اور سرپرست رہے ہیں۔ جماعت نے حضرت مولانا عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، کراچی والے جو حضرت کے خلفاء میں سے تھے، ان کو اس خانقاہ کا امیر بنایا تھا، اس خانقاہ کا جماعت نے امیر بنایا تھا۔ انہوں نے یہ امارت پھر آ کر ملتان میں منتقل کر دی حضرت سید علاء الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور وہ ساری تحریر اس فقیر کے پاس موجود ہے کہ حضرت سید علاء الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ساری تحریر اپنے ہاتھ سے کی تھی، اس میں سارے بزرگ موجود تھے، مولانا ادریس انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، حضرت علی مرتضیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، ایسے حضرت مستجاب خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر جو آج تو نام ہی لے سکتے ہیں، آپ تو نہیں جانتے ہیں کہ یہ کیسی ہستیاں تھیں۔ حضرت مولانا مستجاب خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1 لاکھ کافر کو کلمہ پڑھایا چترال کے اندر، 1 لاکھ، اور تقریر نہیں فرماتے تھے، خاموشی سے دنیا کو قائل کر دیا، خاموشی سے، توجہات سے خاموش زیادہ رہتے تھے۔ تو یہ مرکز پھر آباد سے آباد تر ہوتا گیا جو آج آپ کے سامنے ہے۔ یہ انشاءاللہ نہ میرا محتاج ہے نہ آپ کا محتاج ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک یہ مرکز جس سے اللہ چاہے گا اللہ تعالیٰ اس جگہ کو آباد رکھے گا۔ مجھے وہ دن یاد ہے کہ میرے والد سے رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے مدینہ طیبہ سے بلایا اور فرمایا اب آؤ مسکین پور میں تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے کہا میں نے مدینہ منورہ میں پڑھ لیا، اب تو میری نوکری لگنے والی ہے تو میں وہاں چلا جاؤں گا افریقہ میں، سعودی حکومت مجھے پیسے تنخواہ دے گی۔ والد صاحب نے فرمایا اب تیرے لیے مدینہ یہ ہے کہ تم میری خدمت آ کے کر، یہاں آ جا۔ تو پھر ہمارے اوپر محنت کی، فرمایا اللہ اللہ سیکھو، پرائی بکری کو گھاس کوئی نہیں ڈالتا، گھر میں ہو اللہ اللہ سیکھو، گھر کی نعمت ہے یہ ملے گی تمہیں۔ تو ہم نے اس کو ایسے بے توجہی سے اس کو قبول کیا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کتنی بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر سر پہ ڈال دی ہے جس کے ہم اتنی اہل بھی نہیں تھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں سرخرو کرے قیامت کے دن ان کے آگے۔ میں اپنے ان اکابر کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری اس فقیر کی سرپرستی کی ہے، یا اس مقام پہ حاضری دے کے اس مقام کو شرف بخشا ہے اپنی آمد سے، اپنی حاضری سے۔ اللہ ان کی آمد کو قبول و مقبول فرمائے۔
تو میرے دوستو قاضی احسان احمد صاحب نے بیان کیا تو یہ یہاں مسکین پور شریف آباد ہو گیا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ واپس تشریف لے گئے. پھر اگلی مرتبہ بھی حضرت تشریف لے کے آئے جب یہاں سب کچھ بنا ہوا تھا. آپ ان کو آنکھوں سے دیکھ کے گئے. تو یہ سارے معاملات ہیں. تو میں نے جو بات کی ہے آپ کے سامنے روح اور جسم کی ہے. روح اور جسم کی ہماری حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ساری محنت روح کے اوپر کی ہے. روح کے اوپر آپ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ اگر ادھر بھی دیکھ رہا ہو, آپ اگر بڑے غور سے توجہ سے اس کی طرف دیکھیں تو وہ فوراً پلٹ کے آپ کی طرف دیکھے گا. اب یہ اندازہ لگا لیں, یہ عمومی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑا سمجھنے کے لیے کہ آپ کسی کی خیال دل میں لے آئیں تو وہ پتہ چلتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ بندہ بھی موجود ہو جاتا ہے. اب کہتے ہیں بڑی عمر ہے, ابھی تو تمہیں یاد کیا تھا. اس کا مقصد ہے کہ روح کا روح کے ساتھ کنیکشن موجود ہے, تعلق موجود ہے. روح نے پہلے اطلاع دے دی. تو روح کے اوپر محنت کرنی ہے. ہمارے حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی اپنی روحانیت کو مضبوط کیا اور ملنے والوں کی روحانیت کو بھی بڑا مضبوط کیا. آپ دیکھیں ہمارے حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں ایسے فقیر کو خوب جانتا ہوں کہ اگر وہ توجہ ڈال دے دیوار پہ تو دیوار بھی اللہ اللہ کرنے لگ جائے. اگر درخت کے پتے پہ ڈال دے تو پتوں سے بھی اللہ اللہ کی آواز آنے لگے. ہمارے حضرت کے بارے میں لکھا ہے کہ اتنی بڑا مقام ہے ان کا, اور یہ مقام ان کو تقوی سے ملا, پرہیزگاری سے ملا اور روحانیت سے ملا ہے. مٹی کے ڈیلوں سے اللہ اللہ کی آواز سنی گئی ہے. مٹی کے ڈیلوں سے اللہ اللہ کی آواز سنی گئی. یہاں آٹے سے اللہ اللہ کی آواز, پانی کے گھڑے مٹکے جو بھرے ہوئے تھے ان میں سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی. ایک مجذوب تھا حضرت کا خادم, اس کمال نام تھا. ایک تو کمال تھے حضرت کے خلیفہ اور وہ بھی جلال پور میں تھے. تو ہو سکتا ہے وہی ہوں, یہ بھی مجھے معلوم نہیں کیونکہ ان کے ہاں بھی فقیر کو جانا ہوا. تو وہ حضرت کا بڑا عاشق تھا, دیوانہ تھا مجذوب, تھوڑا جذب رہتا تھا ان کے اوپر. تو حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے کبھی کبھی حال میں کہتا کہ تو وڈا پیر بنیا ودی کمال نہ ہوئے تو پوچھے کوئی نہ. یعنی کمال تو حضرت کے اندر تھا نا, لیکن اس کا نام بھی کمال تھا. وہ خوش طبی کرتا تھا, کہتا تھا کمال نہ ہو تو پوچھے بھی کوئی نہ. پگڑی باندھتا تھا تو ایک ترا جو یہ ہم شملے رکھتے ہیں نا بڑے بڑے, تو ایک اس کا زمین پہ تھا اور ایک چھوٹا سا تھا اور چھلانگے مارتا تھا. کسی نے کہا یہ کوئی حرکت ہے کہ ایک بڑا اور ایک چھوٹا, آپ اس طریقے سے کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ جو بڑا ترا ہے شملہ ہے یہ میرے مرشد کا ہے, میرا مرشد جو بڑا ہے, اور چھوٹا جو ہے یہ میرا ہے, میری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. ایک دن حضرت کے ہاں دو فقیر آئے, یہاں حاضری دی. حضرت نے فرمایا نکل جاؤ, بھاگو, میرے پاس آتے ہو اور چوری کے مٹر کھا کے آتے ہو. اتنی کشتا, میرے پاس آتے ہو چوری کے مٹر کھا کے آتے ہو, شرم نہیں آتی تمہیں؟ جاؤ اس بندے سے معافی مانگ کے آؤ جس کے مٹر کھائے ہیں. اب انہوں نے سوچا بھی ہم جب پانت نہر سے گزرے تھے تو وہاں سے مٹر کا کھیت تھا, بیٹ کے علاقے میں مٹر وغیرہ اگائے جاتے ہیں. تو انہوں نے بھوک لگی ہوئی تھی تو دو مٹر ایک اس نے توڑ لیا ذائقہ منہ کا تبدیل کرنے کے لیے, تو چکھ لیا, ایک اس نے توڑ لیا, ایک اس نے کھایا, ایک تین دانے منہ میں گئے. اور حضرت کو یہاں آتے ہی ان کا کشف ہو گیا. فرمایا جاؤ اس سے معافی مانگ کے آؤ. بیچارے واپس گئے اور اس صاحب سے کہا کہ ہمارا مرشد ہم سے ناراض ہو گیا ہے, ہم نے ایسے حرکت کی تھی, آپ کے کھیت سے 2 مٹر کھائے تھے, آپ ہمیں معاف کر دیں تاکہ مرشد راضی ہو, خانقاہ میں داخلہ بند ہے. تو اس نے کہا کون ہے تمہارا مرشد؟ انہوں نے کہا ایسا حلیہ ہے, ایسی شکل ہے, جماعت ہے, اللہ اللہ کی آواز. اس نے کہا وہ تو یہاں سے کئی مرتبہ گزرے ہیں, میں نے تو کبھی توجہ نہیں دی. اب تم ایسا کرو کہ میں تمہیں معاف کروں گا, لیکن تم میرے گلے میں رسی ڈالو اور گھسیٹ کے مجھے ان کے پاس لے جاؤ کہ میں نے ان کا ادب کیوں نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ حرکت تو ہم نہیں کر سکتے, کہ ہیڈ پنجنت دور ہے اور مسکین پور دور ہے, تم تو جاتے ہی مر جاؤ گے. انہوں نے کہا اچھا چلو مجھے لے جاؤ. جب وہاں پہنچو بڑی بہادری سے ان کے گلے میں رسا ڈالا اور گھسیٹ کے ان کو اندر لے آئے. جب گھسیٹ کے ان کو اندر لے آئے تو حضرت نے فرمایا بھی تم کس کو پکڑ کے اندر لے کے آئے ہو, کس کو گھسیٹ کے لائے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت یہ وہی ہے جس کے کھیت کے ہم نے مٹر کھائے ہیں. حضرت نے فرمایا یہ کیا بات ہے, تم تو معافی مانگنے گئے تھے, تم اس کو گھسیٹ کے لا رہے ہو. تو انہوں نے کہا حضرت اس کی شرط ہی یہی تھی کہ تم اس حال میں مجھے پہنچاؤ گے تو میں معاف کروں گا.
تو حضرت نے فرمایا کیوں حرکت کی؟ فرمایا آپ کتنی دفعہ میرے دروازے سے آگے گزرے ہیں، میں کتنی بڑا بد نصیب ہوں کہ آپ جیسا شیخ میرے در سے گزرے اور میں ان کی زیارت سے محروم، صحبت سے محروم، میری وہ خطا بھی معاف کریں، میری آج کی بھی معاف کریں، مجھے توبہ طیب کرائیں، مجھے رب سے بھی معافی دلوا دیں۔ ایک دفعہ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب احمد پر شرکیہ والے، یہ جو تھے یہ غیر مقلد تھے، تقلید نہیں تھی ان کے بعد، لیکن حضرت کا بڑا چرچا تھا، برے صغیر میں بڑا چرچا ہو گیا حضرت کے کمالات کا۔ تو یہ گھوڑی پہ بیٹھ کے یہاں آئے حضرت کے پاس بھی دیکھیں، زیارت کریں بھی کیسے آدمی ہے۔ جب یہاں آئے تو حضرت تو ہل چلا رہے تھے، حضرت نے فرمایا، عرض کرنے لگے کہ حضرت ہم غیر مقلد ہیں، تقلید کے قائل نہیں ہیں، اگر آپ ہمیں تقلید کا قائل کر دیں تو میں آپ کا نام سن کے آیا ہوں، میں آپ کی بیعت ہو جاؤں گا۔ تو حضرت نے فرمایا میں تو جاہل ہوں، آپ عالم ہیں، تو میں تو قائل نہیں کر سکتا آپ کو، عالم لکل فن رجال، جو اس کام کا ماہر ہے وہ آپ سے بات کرے گا، میں تو کسان ہوں آپ کے سامنے ہل چلا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں میری یہ شرط ہے، کیونکہ بیعت ہونا ہے تقلید کا نام، لہذا میں تقلید کا قائل نہیں ہوں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کو کنویں پہ لے گئے، اس کونے میں کنواں تھا، میرے والد سے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر کنواں جنات چلاتے تھے، بیل نہیں، بیل صرف ہل چلاتے تھے اور کنواں جنات چلاتے تھے۔ 4000 سے زیادہ جنات حضرت سے بیعت ہوئے، حضرت نے بتایا 4000 سے زیادہ جنات بیعت ہوئے۔ حضرت نے زمین کے اندر ایک غار بنائی ہوئی تھی، اس میں دیا رکھا ہوا تھا اور کتب رکھی ہوئی تھی، اور جنات کو دینی تعلیم بھی حضرت وہیں عطا دیتے تھے اس کے اندر۔ جب حضرت وصال فرما گئے تو پھر وہ کتابوں کا ذخیرہ وہاں سے نکالا گیا اور اس غار کو بند کیا گیا، اور اس کا منظر اپنے اہل و عیال کو بھی حضرت دکھاتے تھے۔ میرے والد سے رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے حضرت نے فرمایا کہ جاؤ قاضی کنواں بند کر کے آؤ۔ میں جب کنویں پہ گیا تو کچھ بھی نہیں تھا، پھر میں واپس آیا تو حضرت مسکرا رہے تھے۔ فرمایا کوئی بیل نظر نہیں آیا؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا جاؤ کہو فقیرو حضرت کہہ رہے ہیں کنواں بند کرو۔ کہتے میں نے جا کے کہا حضرت کہہ رہے ہیں کنواں بند کرو، تو وہ کنواں رک گیا، تو وہ جنات ہی کنویں کو چلا رہے تھے۔ حضرت کے لنگر میں جنات بھی کام کرتے تھے۔ پچھلے سال اسی مقام پہ جب رات کو بارش آئی تو آپ کو یہ بھی سنا دیں کیونکہ آپ تو چلے گئے، رات کو بارش کے بعد ہم نے 11:30-12 بجے کھانا کھلانے کے بعد اسی شامیانے کے نیچے ایک بڑی جماعت کو دیکھا کھڑا ہوا، ہزاروں کی تعداد میں۔ تو میرے ساتھ کچھ علماء تھے، مفتی تھے، ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا یہ بیچارے پانی میں بھیگ رہے ہیں، اور میں نے حضرت مولانا شمس الرحمان صاحب سے گزارش کی کہ آپ تھوڑا کمرے میں جگہ دیں، یہ بیچارے کھڑے ہو جائیں جب تک بارش رک جائے۔ تو انہیں ایک جگہ بھی بنا دی۔ تو میں نے کہا ان کو اندر لے آئیں، یہ گئے تو وہ کوئی اندر نہیں آیا، بیگ بھی لٹکے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں بارش کے اندر۔ پھر دوسرے 2 علماء کو بھیجا، پھر بھی نہیں آئے۔ پھر میں نے مفتی ولی اللہ صاحب کو بھیجا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں کنڈیاروں سے۔ میں نے کہا آپ ذرا پتہ کریں۔ ان نے مجھے آ کے بتایا کہ یہ تو بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا بات بھی نہیں کرتے؟ میں نے کہا اچھا چھوڑ دیں ان کو، بات نہیں کرتے ہیں۔ ہم وہاں دروازے تک گئے، شاید ذکی صاحب یہاں موجود ہوں گے، ان کو چھوڑنے کے لیے، اور مولانا لیاقت علی شاہ صاحب کو وہاں دروازے تک چھوڑنے گئے، واپس آئے تو ایک بھی نہیں تھا۔ اس کا مقصد ہے کہ وہ جماعت بھی اس پروگرام میں شامل ہوتی ہے، کیونکہ ان کو بھی ذکر فکر کی ضرورت ہے۔ اور یہ منظر، کیونکہ مجھے تو یہ بھی خبر ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام کی جن صحابہ نے زیارت کی تھی، جن جنات نے زیارت کی تھی، اور وہ صحابی ہیں، اور نام بھی نبی علیہ السلام نے ان کے رکھے تھے۔ ان کا ایک کا نام ہے حضرت سعد رضی اللہ، ایک کا نام ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ۔ یہ 2 صحابہ اب بھی زندہ ہیں، نام بھی نبی علیہ السلام نے ان کے رکھے تھے، اور یہ 2 باقی سب کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن یہ 2 صحابہ اب بھی زندہ ہیں اور برے صغیر میں رہتے ہیں۔ جیسے کہ نبی کے غلام صحابہ ادھر ادھر دنیا کے کونے کونے میں پہنچے ہیں، کیونکہ یہ موضوع بھی الگ ہے۔ بات تو ساری میں جو کر رہا تھا خانقاہ کی نسبت سے کر رہا ہوں، اور تصوف کی نسبت سے کر رہا ہوں، اور حضرت کی نسبت سے کر رہا ہوں۔ تو روحانیت کو زندہ کرنا ہے، دل کو صاف کرنا ہے۔ یہ دل گندا کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے دل میلا کیوں ہوتا ہے؟ جب دل میں ہم برائی سوچتی ہیں تو اس کا اثر دل پہ پڑتا ہے، جب نیکی کا سوچتے ہیں تو اثر بھی دل پہ پڑتا ہے، جب ہم غم کی خبر سنتے ہیں تو اثر دل پہ پڑتا ہے، جب خوشی کی بات سنتے ہیں اس کا اثر بھی دل کے اوپر پڑتا ہے، جب کسی نیک کے سامنے بیٹھتے ہیں تو اس کی توجہات کا اثر بھی دل کے اوپر پڑتا ہے، کسی بدکار کے آگے بیٹھتے ہیں، زانی کے آگے بیٹھتے ہیں
کسی برے انسان کے سامنے بیٹھتے ہیں تو اس کا اثر بھی دل کے اوپر پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت مولانا ابو بکر صدیق نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ چنی گوٹھ والے، اس لیے میں سب کے نام ایسا ایسا تاکہ وہ ہمیں یاد رہیں، جو شخصیات ہمیں چھوڑ کے چلی گئی ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے کام کو جاری و ساری رکھیں اللہ پاک۔ تو انہوں نے ایک دن ایک صاحب نے ان کو 5000 روپیہ دیا، مار عارف صاحب یہاں بیٹھے ہوں گے، 5000 روپیہ دیا، انہوں نے جیب میں ڈال دیا۔ جیب میں ایک ٹوپی رکھتے تھے، وہ اس ٹوپی میں لپیٹ کے جیب میں رکھ دیتے، تو جو ہی جیب میں ڈالا تو ان کو کھجلی شروع ہو گئی، کبھی ادھر کھجلی کر رہے ہیں، کبھی ادھر کھجلی کر رہے ہیں، کبھی پیٹھ پہ کھجلی کر رہے ہیں، پھر کھڑے ہو گئے، کھجلی ختم نہیں ہوئی، پھر بیٹھ گئے، کھجلی ختم نہیں ہوئی، پھر ادھر ہو گئے، کھجلی ختم نہیں ہوئی، پھر اندر چلے گئے گھر میں، پھر واپس آ گئے، سمجھ نہیں آئی بھی اتنی جسم میں اچانک کھجلی کیوں ہو گئی۔ آپ نے تو قدر نہیں کی نا، وقت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئی، سو گیا جب وقت تو بیدار آنکھیں ہو گئی۔ ایسا اللہ کا ولی حضرت درخواستی نور اللہ مرقدہ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ وفات والے دن ویگن میں ہائیس میں لیٹ کے ان کے دروازے پہ آئے، اور میں فضل الرحمان مجھے وقت کے ولی کے دروازے پہ لے چلو۔ میں نے کہا وہ کون ہے؟ کہتا چنی گوٹھ میں بیٹھا ہے نا، وہاں لے چلو، میں ان سے مغفرت کی دعا کرا لوں، جن کے لاکھوں مرید، لاکھوں لوگوں کی اصلاح کی انہوں نے، اتنی بڑا مراکز، ہزارہ شاگرد چھوڑے دنیا میں، پر میں مجھے اس کے دروازے پہ فقراء کی ضرورت ہوتی ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ دروازے پہ آئے، ننگے پاؤں مولا ابو بکر صاحب باہر نکلے، ننگے پاؤں، حضرت کا نام سن کے، اتنی بڑی شخصیت، فرمایا مولوی ابو بکر نقشبندی میرے رب سے میری مغفرت کی دعا کر دے، میں واپس جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا آمین، دعا اور ہاتھ اٹھائے اور گئے، حضرت کا انتقال ہو گیا۔ اتنی بڑا ولی۔ 5 دن کے بعد ان کی میت آئی، حضرت پاشا صاحب بیٹھے ہوں گے یہاں، ایئرپورٹ سے ہم نے ان کو وصول کیا ملتان سے، اللہ ان کو جزا دے، آخری وقت میں یہ بھی ساتھ تھے۔ ہم نے 5 دن کے بعد ان کا چہرہ دیکھا، تابوت سے نکالا، کوئی گیس ویس کوئی چیز نہیں تھی، چہرے پہ ایسے نور تھا، کئی فٹ نور کی شعائیں اوپر آتی تھی۔ جس عربی نے ان کو غسل دیا وہ رونے لگا، کہتا ہے میں نے زندگی میں بڑے لوگوں کو غسل دیا، میں نے ایسا انسان منور چہرے والا نہیں دیکھا۔ وصال سے 7 دن پہلے مجھے بلایا چنی گوٹھ میں، بڑی جماعت ان کی یہاں موجود ہے، اس واقعے کی شاہد ہے، 100-150 بندہ ان کا ابھی بھی موجود ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس لیے میں نے آپ کو بلایا ہے۔ مسجد میں عصر کی نماز کے بعد سنا، پر میں نے خواب دیکھا ہے، ایک نقشبندی جماعت ریل میں سوار ہے، ٹرین میں، اچانک وہ پٹڑی سے نیچے اتر جاتی ہے اور انجن بھی نیچے گر جاتا ہے، تو میں حیرت میں آیا، بھی پگڑیاں بندھی ہوئی ہیں اور وہ نیچے کی اتر گئی ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ اس گاڑی کا ڈرائیور فوت ہو گیا ہے اور یہ گاڑی بھی اتر گئی ہے اور انجن بھی نیچے گیا ہے۔ تو پھر میری طرف دیکھا، فرمایا کہ آپ کو لے آئے ہیں، آپ نے ایک رسہ لیا ہے کمند کی مانند اور گلے میں ڈال کے کمر میں ڈال کے انجن میں باندھا ہے، اور آپ پیدل بھاگتے جا رہے ہیں اور لین کی پٹڑی پہ انجن بھی ساتھ ہے اور گاڑی نقشبندی جماعت سب کو لیے جا رہے ہیں۔ تو میں رونے لگا، میں نے کہا اتنی بڑی ذمہ داری کہ ہم اہل نہیں، قابل نہیں ہیں، اب کیا بات کر رہے ہیں؟ فرمایا دعا کر دیں، وقت آخری ہے، اللہ قبول کر دے۔ احرام کے ساتھ عمرے کی نیت سے ظہر کی نماز پڑھ کے احرام باندھا ہوا، روزہ رمضان المبارک کا، اور مراقبے کی حالت میں اللہ کے پاس چلے گئے۔ ایسے قیمتی لوگ، جب ان کو کھجلی ہوئی تو واپس آئے، کرتا اتار دیا، کرتا اتار کے چارپائی پہ رکھ دیا۔ جب کرتا اتار دیا تو سکون ہو گیا، جب کرتا اتارا تو سکون ہو گیا، تو فوراً جیب سے ہاتھ مارا اور اس بندے کے پیسے نکالے، فرمایا یہ اپنے پیسے پکڑو اور بھاگو، یہاں سے نکل جاؤ، مجھے تو یہ پیسے، تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بندہ فوراً نیچے گر گیا حضرت کے پاؤں میں، فرمایا حضرت یہ رقم مجھے سود کی ملی تھی، سود کی ملی تھی مجھے، تو میں نے کہا میں نہیں کھاتا ہوں، میں آپ کی خدمت میں پیش کر آتا ہوں۔ فرمایا حرام ہمارے لیے رہ گیا ہے، جاؤ نکل جاؤ یہاں سے۔ حضرت نے اس کو بھگا دیا۔ تو یہ روحانیت سے باتیں ملتی ہیں اور یہی تقویٰ کی علامت ہے، اسی سے ہی انسان کا کام بنتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تقویٰ کی بنیاد رکھی
کہ تقوی میں ترقی ہے، یہ نعمت جاودانی ہے۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، یہاں دل اپنا مت لگاؤ، تم نے لحد میں جا بنانی ہے۔ ہمارے تو وہ گھر ہے منتظر، قبرستانوں میں نقشے قائم ہو چکے ہیں، کسی کی قبر کسی قبرستان میں بننی ہے، کسی کی ویرانے میں بننی ہے، کسی کی آبادی میں بننی ہے، کسی کی جنگلات میں بننی ہے، کسی کی قبر کا نشان بھی نہیں ملنا۔ موت کی گھڑی سر پہ کھڑی، آوازیں لگاتے ہوئے سیدنا اسرائیل علیہ السلام پھر رہے ہیں، دنیا جہان میں ایک ایک پہ ان کی نظر ہے، کون ہے اپنی موت سے غافل؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ اپنے اللہ کی مخلوق کو اطلاع کیوں نہیں کرتے ہیں، اچانک جا کے روح کیوں قبض کر لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو اطلاع دیتا ہوں، لیکن اللہ کے بندے سمجھتے جو نہیں ہیں، میں کیا کروں، کیا خبر ہوتی ہے تمہاری؟ کہتے ہیں کہ جب ان کی داڑھی میں سفید بال آتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب موت قریب آ گئی ہے، پیغام اجل آنے والا ہے۔ یہ نادان لوگ ہیں نا، میں نے تو ان کو اطلاع دی تھی۔ پھر فرماتے ہیں جب میں کسی کی روح گھر سے قبض کرتا ہوں پھر تو میں کونے میں دیکھتا رہتا ہوں نا، کوئی پیٹتا ہے، کوئی ماں کو روتا ہے، کوئی باپ کو روتا ہے، کوئی بیٹے کو روتا ہے، کوئی بیوی کو روتا ہے، کوئی عزیز کو روتا ہے، کوئی مرشد کو روتا ہے، کوئی استاد کو روتا ہے۔ یہ کملے بھولے لوگ ہیں، حالانکہ ان کو خبر نہیں ہے کہ اس کو میں لے کے جاتا ہوں تو آن قریب تو میں ان کو بھی لینے کے لیے آنے والا ہوں، باری باری میں دنیا سے سب کو نکال کے لے جاؤں گا۔ کس نے رہنا ہے؟ یہاں ہزاروں لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا، جا کے دیکھیں قبریں آباد ہو چکی ہیں۔ اور میرے دوستو کن فی الدنیا کا انکا غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ یوں سمجھے جیسے ایئرپورٹ میں ہم جاتے ہیں، اچھی عمارت دیکھ کے دل لگا کے بیٹھ جائیں، کہیں نہ پیچھے جاتے ہیں نہ گھر جاتے ہیں نہ آگے جاتے ہیں، ٹھنڈی ہوا ہے، اے سی چلے ہوئے، صاف ستھری جگہ ہے، یہیں زندگی کے لمحات گزاریں، لیکن وہاں قانون نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ہمیشہ کے لیے وہاں بیٹھنے دے، سونے دے، لیٹنے دے، کہیں گے یا واپس جاؤ یا آگے نکل جاؤ۔ اگر وہاں تو یہ نظام ہے کہ واپس جاؤ، دنیا میں یہ نظام نہیں ہے کہ واپس جاؤ، اب تو صرف آگے ہی جانا ہے۔ ایک عمل دنیا میں آنا تھا، اب دوسرا عمل تو دنیا سے نکل جانا ہے۔ ایک عمل تو ہو چکا ہے، اب تو دوسرا عمل چل چلاؤ والا ہے، اب تو جانے والا عمل ہے۔ قبریں منتظر ہیں، وہ مٹی کے ذرات منتظر ہیں، یا جس کے لیے رب نے جنت لکھ دی ہے وہ جنت کے بستر ان کے منتظر رکھے ہوئے ہیں، وہ جنت کی حوریں منتظر کھڑی ہوئی ہیں، وہ جنت کے باغات تیار ہو چکے ہیں، وہ جنت کے پھل تیار ہو چکے ہیں، وہ غلمان استقبال کے لیے پھول لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ بس ایک ہی تھوڑا سا جھٹکا ہے موت کا کہ ادھر روح نکلے گی، ادھر جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ اور رویت الہی جس کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں، جس کے لیے ہم بسمل کی طرح پھڑک رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں اپنے خالق حقیقی کا دیدار نصیب ہو جائے۔ نماز اس لیے ہے، بے قراری اس لیے ہے، یہ عاجزی اس لیے ہے، یہ انکساری اس لیے ہے، یہ ہمارے رکوع سجدے اس لیے ہیں، یہ بھوک اس لیے ہے، یہ سخاوت اس لیے ہے، یہ قربانی اس لیے ہے، یہ جہاد اس لیے ہے، یہ غازی ہونا اس لیے ہے کہ کسی طریقے سے کوئی نیکی کوئی ادا ہمارے رب کریم کو پسند آئے اور رب ہمیں اپنا دیدار کروا دے۔ رب ہمیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، قیامت کے دن ایک طبقہ اٹھے گا اور کہے گا یا اللہ تیرا وعدہ تھا جنت جنت، اللہ فرمائیں گے جنت کے 8 دروازے کھولو، میرا بندہ ہے بھیج دو۔ ایک اور اٹھے گا یا اللہ جنت کی حوریں کدھر ہیں، 70,000 حور استقبال کرے گی، یا اللہ غلمان کدھر ہیں، یہ غلمان ہیں، لے جاؤ جنت میں، لے جائیں گے۔ یا اللہ پھل کدھر ہیں، کھلاؤ اس کو پھل۔ یا اللہ وہ پھول کدھر ہیں، یہ پھول ہیں، جنت کا نورانی لباس پہنا دو اس کو، جنت کا نورانی چہرہ بنا دو اس کا، اور انوارات کی بارش کر دو اس کے اوپر۔ ہر نعمت جو مانگتا جائے گا رب وعدے کے مطابق اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے بندے کو دیتے جائیں گے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک جماعت محشر کے میدان میں رب کریم کے آگے اٹھے گی، وہ جنت کا سوال نہیں کرے گی، وہ جنت کا سوال نہیں کرے گی، وہ حور اور غلمان کا سوال نہیں کرے گی، وہ پھل اور پھول کا سوال نہیں کرے گی، وہ آرام و سکون کا سوال نہیں کرے گی۔ وہ عاشقین کی جماعت ہوگی، وہ سالکین کی جماعت ہوگی، وہ ذاکرین کی جماعت ہوگی۔ وہ اٹھتے ہی رب کے آگے نگاہ ڈالے فریاد کریں گے یا رب آرینی یا رب آرینی یا رب آرینی، یا اللہ ہمیں اپنا دیدار کروا، یا اللہ اپنا دیدار کروا، یا اللہ ہمیں اپنا دیدار کروا۔ موت سے
کافر ڈرتا ہے، منافق ڈرتا ہے، جو حریص ہے دنیا کا، دنیا پہ مرنے والا، دنیا میں رہنے والا، وہ اس موت سے ڈرتا ہے۔ عاشق خدا کبھی موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ موت تو بڑا تحفہ ہے۔ الموت تحفۃ المومن، موت جیسی کوئی نعمت نہیں ہے تمہارے لیے، کبھی موت سے نہ گھبرانا۔ مسلمان کبھی موت سے نہیں ڈرتا، موت سے کافر ڈرتے ہیں۔ ہر وقت مسلمان جس کام کے لیے تیار ہے وہ موت ہے، ہر لمحے تیار ہے، ہر دن تیار ہے۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید کلیم اللہ شاہ سے رحمۃ اللہ علیہ، اس مکان کے اندر بیٹھے تھے۔ فقیر رات کو سویا، صبح بستر کھلا چھوڑ کے مسجد میں آ گیا۔ واپس والد صاحب جب گئے تو اس فقیر کو پکڑ لیا، فرمایا تم نے بستر کیوں نہیں لپیٹا؟ اس لیے تم نے نہیں لپیٹا کہ تم واپس آ کے دوبارہ آرام کرے گا۔ یہ تیری سوچ ہی غلط ہے، یہ تیرا ارادہ ہی غلط ہے۔ جب بھی بستر سے نکلو اس طریقے سے لپیٹ کے جاؤ کہ اب تو میں رب کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ تیاری کی بات ہے، یہ شوق کی بات ہے۔ ہمیں تو شوق ہی نہیں ہے اللہ کو ملنے کا۔ نماز اللہ سے ملنے کا ذریعہ ہے میرے دوستو، ہر نیکی رب سے ملنے کا ذریعہ ہے۔ کبھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑو، ہو سکتا ہے رب اسی سے راضی ہو جائے۔ کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرو کہ ہو سکتا ہے رب اسی سے پکڑ لے اور ناراض ہو جائے۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چھوٹا گناہ جیسے چھوٹا بچھو ہوتا ہے نا، چھوٹا گناہ چھوٹے بچھو کی مانند ہے، چھوٹا گناہ چھوٹے سانپ کی مانند ہے۔ جیسے تم سانپ اور بچھو سے ڈرتے ہو ایسے گناہوں سے بھی ڈرو، گناہوں سے بھی ڈرو۔ ہم نہیں ڈرتے۔ اس سال فقیر کو موقع ملا کعبۃ اللہ میں، تو علماء کی دعوت تھی، فقیر بیٹھا ہوا تھا، تو علماء نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں جو نیکی کی جائے حرم میں تو اس کا ثواب 1,00,000 کے برابر ملتا ہے۔ یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے نا، ہر نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، اور ہر گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہو جاتا ہے وہاں کا۔ تو اس لیے وہاں کی نیکی تو بڑی موزوں ہے، لیکن وہاں کا گناہ بڑا بھاری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور انوکھی بات بتائی کہ مکہ مکرمہ میں جو آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے وہ گناہ لکھا جاتا ہے، ارادہ، یعنی مدینہ طیبہ میں گناہ کا ارادہ نہیں لکھا جاتا، کائنات میں نہیں لکھا جاتا، بلکہ نیکی کا ارادہ تو دنیا جہان میں لکھ دیا جاتا ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں گناہ کا ارادہ بھی لکھا جاتا ہے۔ تو میں نے نوالا منہ میں ڈال نکال دیا، میں نے کہا جی اب تو کھانا مشکل ہو گیا، میں تو گناہگار انسان ہوں، جن میں کتنی گناہوں کے ارادے ہوتے ہیں، لیکن اللہ محفوظ کر لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں۔ تو اس کا مقصد ہے ہمارے پلے تو کوئی نیکی نہیں رہے گی۔ بس میں جتنی دن 3 دن قیام تھا، تو میں نے کہا کہ میں ان 3 دنوں میں اپنی اصلاح کروں گا۔ آپ نے مجھے سبق دیا ہے، میں کوشش کروں کہ میں گناہ کا ارادہ بھی نہ کروں۔ انسان ہوں، گناہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن کوشش کا ثواب تو میرا رب مجھے دے گا۔ تو 3 دن میں کعبے میں بیٹھا اللہ کے آگے روتا رہا، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم گناہ کا ارادہ نہ کریں۔ میرے رب نے میرے دل میں خود ہی ڈال دیا کہ اگر ہم گناہ کا ارادہ بھی چھوڑ دیں تو فرشتے ہو جائیں گے، فرشتے ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے سارے انسان گناہ کرنا چھوڑ جائیں تو رب اور مخلوق پیدا کر دیں گے جو گناہ بھی کرے گی اور معافی مانگے گی، اللہ اپنی رحمت ان پہ نازل کریں گے اور ان کو معاف کر دیں گے۔ رحمت کس لیے؟ ان رحمتی وسعت علی کل شیء، اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے۔ تو میرے دوستو گناہوں سے بچو، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ آنکھ کا گناہ، زبان کا گناہ، کان کا گناہ، پیٹ کا گناہ، ہاتھ کا گناہ، شرمگاہ کا گناہ، پاؤں کا گناہ، یہ گناہ ہی گناہ ہیں۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے۔ فرمایا کل الناس خطاؤن، ہر انسان گناہگار ہے۔ وخیر الخطاؤن التوابون، بہترین تو گناہگار وہ سمجھے جائیں گے جو اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے رب سے فوراً معافی مانگ لیتے ہیں۔ اس لیے اس فقیر نے پچھلے 2 ماہ میں جو سفر کیا ہے تبلیغی، میرے اندازے کے مطابق 1-2 لاکھ انسانوں کے سامنے موقع ملا بات کرنے کا پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں، تو میں نے تقریباً مل کے ساری جماعت کے ساتھ مل کے خود بھی گناہوں سے توبہ کی ہے، اور سب کو کہا ہے کہ ایک دفعہ تو آپ بھی توبہ کر لیں تاکہ یہاں سے اٹھے تو موت اگر کسی کے سر پہ ہو تو گناہ بھی اس کے سر پہ کوئی نہ ہو۔
تو یہ عزم کیا اور فیصلہ کیا توبہ اور استغفار کا ہر بندے سے، اور خود بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی توبہ کی گواہ بھی بن جائیں گے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ پاک ایک بندے سے پوچھیں گے ہاں بھی تم نے نیکی کیوں نہیں کی؟ وہ رب سے کہے گا یا باری تعالیٰ آپ نے مجھے نیک نہیں بنایا، میں نے نیکی نہیں کی، یا اللہ میں نے تو نیک بننے کی دعا کی تھی، آپ نے مجھے نیک نہیں بنایا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اس کا اعمال نامہ کھولو۔ جب اعمال نامہ کھلے گا وہ اس کی ایک دفعہ زندگی میں کہا ہوگا، ایک دفعہ کہ یا اللہ مجھے نیک بنا۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے نے تو مانگا تھا لیکن ہم نے اسے نیک نہیں بنایا، میرے بندے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ رب فرمائیں گے ہم نے اس کو معاف کر دیا، اس کو جنت بھیج۔ تو یہ بات ہے، اللہ اتنی کریم ہے، اتنی روٹھی ماں، اتنی روٹھا باپ، اتنی روٹھی بیوی، اتنی روٹھا خامد، اتنی روٹھا دوست، اتنی روٹھا مرشد، اتنی روٹھا استاد، اتنی روٹھا رشتہ دار، اتنی روٹھا سیاستدان افسر جلدی راضی نہیں ہوتا جتنی روٹھا رب اپنے بندے سے جلدی راضی ہوتا ہے۔ بندوں کو مناتے ہیں، دوست کو مناتے ہیں، قبائل میں صلح ہوتی ہے، رب سے صلح کیوں نہیں ہوتی؟